وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ بہت سے سوالات آتے ہیں اس تعلق سے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے، عام بندہ کیا کرے۔ یاد رکھیے کہ ہر مکتبہ فکر کی الگ الگ رائے، علماء کا اختلاف ہے اس درمیان۔ بغیر کسی کو برا بھلا کہے آپ قرآن اور احادیث کی روشنی پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کے اندر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 756 ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی بھی نماز ہی نہیں ہوتی، کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ضروری ہے ہر انسان کو، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو۔ اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں ایک عام حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، بلکہ آپ عام نماز پڑھ رہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہہ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ کے رسول امامت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کرنا دشوار گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ آپ پیچھے قرآن میں سے کچھ تلاوت کر رہے تھے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پیچھے خاموش رہا کرو امام کے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ نماز میں امام کے پیچھے خاموش رہو۔ تو یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ امام کے پیچھے بھی چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ اب رہا مسئلہ جہری نماز کا، تو یاد رکھیے یہ تھی ہی جہری نماز، فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں اور فجر ہی کی نماز میں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب سوال کیا گیا تو صحابہ نے کہا ہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا یہ جواب دینا کہ میرے پیچھے خاموش رہو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ پڑھو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے برعکس اور بھی بہت ساری احادیث ہے، انشاءاللہ میں اسے ویڈیو میں لگا دیا جائے گا، تقریباً 10-15 احادیث کو۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ قرآن اور احادیث کے قریب آ سکو، قرآن اور احادیث کے مطابق زندگی بسر کر سکو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے مکتبہ فکر کو برا بھلا کہو، انہیں گالیاں دو، آپ تو غلط ہو، آپ کی تو نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ نماز قبول کرنے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہو کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یعنی نماز کسی کی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ آپ کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آپ نہیں جانتے، تو کسی اور کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو کسی پر یہ نہ کہے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے اور ہم تو قرآن حدیث کے مطابق پڑھ رہے ہیں ہماری ہی قبول ہو رہی ہے، ایسا نہ کہے، بلکہ آپ صرف ایک حکم بتا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے عمل کرنا ہے کرے گا، جسے عمل نہیں کرنا ہے وہ نہ کرے، آپ کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ تو یاد رکھیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر نماز میں۔ اب یاد رکھیے کس طریقے سے پڑھے، بسا اوقات اگر امام آپ کو ٹائم دے رہا ہے، جیسے امام کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد رکتا ہے تو آپ فوراً اس کے بعد پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اگر کوئی آپ ایسی مسجد میں گئے ہیں جہاں پر امام ٹائم ہی نہیں دے رہا ہے، تو میں نے دیکھا کچھ نئے لوگ آ گئے اس میں یہ کہنے لگ گئے کہ مت پڑھو سورہ فاتحہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ایک قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اسے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس کے مطابق آپ ادھر خاموش رہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے کہ دشواری کسی کے بھی اوپر، کسی بھی امام کے اوپر، کسی بھی لیکچرر کے اوپر اس وقت گزرتی ہے جب ساتھ میں کوئی کام کیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، اگر بیچ میں کوئی بات کرے تو مجھے یہ بھاری گزرے گا، یعنی مجھے بیان کرنے میں دقت ہوگی۔ اسی طریقے سے جب امام پڑھا رہا ہے اور ساتھ میں کوئی پڑھے گا تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے یہ کہنا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ خاموش رہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ پڑھ رہے تھے ساتھ میں۔ تو اگر کوئی امام ایسا ہے جو ساتھ ہی میں آپ کو وقفہ نہیں دے رہا ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم فوراً پڑھا جا رہا ہے، تو آپ ساتھ ہی میں پڑھیں، لیکن امام سے آگے ہرگز نہ پڑھیں،
امام سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. امام کے ساتھ ہی پڑھے اگر کوئی امام ایسا ہے جو آپ کو ٹائم نہیں دے رہا ہے, اور اگر کوئی امام ایسا ہے جو آپ کو ٹائم دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, امام کے بعد پڑھنے کی کوشش کرے, لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. رہا مسئلہ اس آیت کا, تو وہ ایک عمومی حکم ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, کیونکہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تو نازل ہوئی ہے. تو کیا اس آیت کا مطلب اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا؟ نعوذ باللہ, ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا مطلب پتا تھا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے یہ اتنی احادیث بیان کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہت زیادہ بکثرت عمل ہمیں ملتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو حکم ہے وہ ایک عمومی حکم ہے, ورنہ اگر وہ حکم کو آپ ایسا مان لو کہ فرض ہو جائے کہ آپ کو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, تو آپ یاد رکھیے کہ حفظ کے بچے جب حفظ کرتے ہیں تو تقریباً 50 100 60 اتنے تو بچے تقریباً ہوتے ہی ہے ہر مدارس میں, 200 بچے. تو جب 200 بچے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کا بات کرنا حرام ہو جائے گا. اگر ایسا حکم لگا دیا جائے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموشی رہو, بات کرنا حرام نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کسی مجلس میں اور وہاں قرآن کو ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو آپ وہاں خاموشی سے قرآن کو سننے کی کوشش کریں. لیکن ایسی مجلس ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو ہی رہی ہے, بکثرت لوگ پڑھ رہے ہیں, اور وہاں پر آپ بات کرتے ہو تو یہ حکم نہیں لگے گا وہاں پر. جیسے میں بتایا کہ بچے جہاں حفظ کرتے ہیں, یا پھر جہاں پر مثال کے طور پر درس و تدریس کا کام چالو ہے, ایک حلقے میں لوگ بیٹھ کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ دوسرے حلقے میں, تو آپ کا بات کرنا حرام ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید کی یہ آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جب ایک مجلس میں ہو اور آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اسے سننے کی کوشش کرے, سمجھنے کی کوشش کرے, بجائے اس کے کہ آپس میں فضول بات چیت کرے. ہاں, یہ بات یاد رکھے کہ سورہ فاتحہ کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.